نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز اراکین و منتظمین جلسہ، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق خاص سے خالصتاً اس کی رضا کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی اس عظیم الشان مجلس میں حاضر ہے. اس نہایت ہی شاندار اہتمام پر اور اس جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر میں صمیم قلب سے حبیب بینک کی انتظامیہ کو، تمام عہدیداران اور اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات اب میرے لیے کم سے کم چندہ نئی نہیں رہی، اور اب یہ کلمات کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آپ کا اہتمام پورے ملک میں چند گنے چنے انتہائی قابل دید انتظامات میں سے ایک ہوتا ہے. اب یہ کہنا ایک رسم رہ گیا ہے اس لیے کہ جب ایک بات حقیقت بن جائے تو اس کا ذکر اس انداز سے کرنا رسمی حیثیت کی سوا کچھ نہیں رہتا. یعنی یہ ایک مسلمہ حقیقت. سو میں اس اعتبار سے بھی آپ حضرات کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس محفل میں جس موضوع کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے، وہ موضوع نہایت غور طلب ہے اور ہمیں فکر و تأمل کی دعوت دیتا ہے. موضوع گفتگو کے لیے آیت کریمہ تو میں نے تلاوت کر دی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. سو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو موضوع آج ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ اس بات کو سمجھنا
اس نقطے کو ذہن نشین کرنا کہ انبیاء علیہ السلام کی بالعموم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص اطاعت کیوں کی جاتی ہے، اور آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود انسانیت اپنے علمی اور فکری ارتقاء کے کئی مرحلے طے کر چکی، ہزاروں تہذیبوں اور تمدنوں نے جنم لیا اور اپنے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ پھر انسانی ذہن تحقیقات اور اکتشافات کے میدان میں بڑے بڑے مارکے سر کرتا کرتا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ان حدوں کو چھو رہا ہے کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دینے والے تصورات تھے، اور انسانی فکر کی، اس کے عمل کی، اس کے تصرف کی پرواز کائنات ارضی سے نکل کر فضاؤں اور خلاؤں کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور وہ اپنی کمند کائنات کے بالائی طبقات پہ ڈال رہی ہے۔ سو انسان جب اتنی ترقی کر گیا اور اتنا عرصہ اسے گزر گیا، تو کیا وجہ ہے کہ باوجود ان تغیرات کے، ان تبدیلیوں کے اور ان ارتقاءات کے ہم مسلسل اصرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ انسانیت کا کمال بدستور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوہ میں ہے، اور باوجود ان ساری حقیقتوں کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی کو پوری کائنات انسانیت کے لیے مدعا مطلق تصور کرتے ہیں، اور اس بات پر پختہ اعتقاد رکھتے کہ انسانی عقل و خرد، انسانی فہم و ادراک اور انسانی علم و فکر اگر ترقی کے لاکھوں درجے، کروڑوں درجے اور بھی طے کر لے تو انسانی کمال نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا وجہ کہ ہم ان سب حقیقتوں کے باوجود حضور علیہ السلام ہی کی اطاعت کا اصرار کرتے ہیں، اور آپ کی ذات پاک کے علاوہ کسی اور کو نمونہ کمال کے طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، اور کسی اور ہستی کو کائنات میں مدعا مطلق تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ اس سوال کا جواب دینا یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ بولیے، بہت سے ذہنوں میں اٹھتا ہوگا مگر زبان پر باوجود نہیں آتا۔ سو وہ سوال جو ذہنوں میں مچلتا ہے، جو انسانی سوچ کو کبھی اضطراب میں اور پیچ و تاب میں مبتلا کر دیتا ہے، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے ہمیں اس سوال کا جواب فراہم کرنا ہے، تاکہ نوجوان نسل اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ عقائد و کہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنا قلبی، ایمانی، جذباتی اور وجدانی تعلق کو استوار رکھیں، اس لیے کہ اسی پر ہی مدار ایمان ہے۔ مگر جب عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرے پوری دنیا علم کے سامنے، تو علی وجہ بصیرت کرے، علی وجہ تحقیق کرے، اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ، پورے وصول کے ساتھ، تاکہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا منکر عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے دلائل کے اخبار کے باوجود مسلمان کے ذہن میں انتشار پیدا نہ کر سکے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ میں بلا تمہید اس موضوع کا مفہوم متعین کرنے کے بعد اب میں اس طرف آ رہا ہوں
کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر نبی اور رسول دنیا میں اسی لیے مبعوث ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی بات تسلیم کی جائے، اور اس کی بات کو تسلیم کرنا اس انداز سے نہیں کہ کچھ باتوں کو معیار حق مان لیا جائے اور کچھ باتوں میں غلطی کا امکان تصور کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے، کچھ باتیں درست تسلیم کر لی جائے اور کچھ باتیں ان کی انسانی اور بشری حیثیت کے حوالے سے جانتے ہوئے کہ یہ حتمی اور قطعی نہیں ہے، ان میں غلطی کا احتمال ہے، ترک کر دی جائے۔ تو یہ نبی اور رسول کی اطاعت کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی اور رسول کی ذات مطاع مطلق ہے، اور اس کی ہر بات کو اس طرح مانا جائے کہ اگر وہ بیداری میں کچھ کہے تو وہ بھی حق ہو، خواب میں کچھ کہے وہ بھی حق ہو۔ نبی کی بیداری اور نیند کو یکساں تصور کیا جائے، اس لیے کہ وہی نبی عالم بیداری میں بھی نازل ہوتی ہے اور عالم خواب میں بھی نازل ہوتی ہے، اور وہی سے بڑی حقیقت کائنات میں کوئی نہیں، وہی سے بڑی حقیقت کائنات میں کوئی نہیں۔ تو جب وہی جیسی حقیقت ہم نبی کی نیند کے حوالے سے قبول کر لیتے ہیں تو باقی کون سی حقیقت رہے؟ تو نبی کی بات کو اس طرح مانا جائے مطاع مطلق سمجھ کر کہ وہ سفر میں کچھ کہے یا حضر میں کچھ کہے، وہ عالم جمال میں کچھ کہے یا عالم جلال میں کچھ کہے، وہ نبی اس کی نیند میں کوئی کلمہ اس کی زبان سے صادر ہو یا عالم بیداری میں صادر ہو، میدان جنگ میں کچھ کہے یا حالت سجود میں کچھ کہے، شب کی خلوت میں کچھ کہے یا دن کی جلوت میں کچھ کہے، جس وقت جس حال میں جس گھڑی نبی سے جو حرکت صادر ہو اسے من جانب اللہ تصور کیا جائے، اسے حق جانا جائے، اور نبی کی ذات کو ہر قسم کی غلطی اور خطا سے ماورا تصور کر کے پھر اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنا لازم جانا جائے، ہر حکم کو تسلیم کرنا واجب جانا جائے۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کا معنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاع مطلق ہونے کا معنی۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چونکہ اگر اس پر گفتگو شروع کر دی تو پورا وقت پھر اسی موضوع کی وضاحت پہ صرف ہو جائے۔ میں تو اس بات پر اگر کیوں کا لفظ لگایا جائے کیوں تو اس کیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی بات کیوں مانی جاتی ہے؟ اس امر سے تو کسی کو انکار نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، سو نبی کی بات کو ماننا عین اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ یہ جواب بھی اور نوعیت کا جواب ہے کہ نبی کی بات اس لیے ماننا لازم ہے کہ اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس سے ہمارا مقصد ابھی حل نہیں ہوتا۔ ہم اس کی اصل حکمت کو، اصل ریزن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہر نبی اور رسول کو اللہ نے اس کی امت کے لیے مطاع بنایا، اس کے حکم کو واجب الاطاعت قرار دیا، اور اس کی امت کے لیے حکم صادر فرمایا کہ وہ اپنے نبی کی بات کو مانے اور اپنا سر تسلیم اپنے نبی کی بارگاہ میں خم کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے دور کی پوری انسانیت کے اجتماعی کمال سے بڑھ کر کمال عطا کی۔ یہ اس کیوں کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ ہم کسی کی بات اس وقت تک نہیں مانتے جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے کہ وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہم سے بہتر ہے، اس کا عمل ہم سے بہتر ہے، اس کا فکر ہم سے پختہ ہے، اس کی شخصیت ہماری شخصیتوں سے اعلیٰ،
اس کا کمال ہمارے کمالات سے برتر ہے. جب تک اس کی برتری دو ٹوک طریقے سے ہمارا دل و دماغ تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک ہم اس شخص کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے پر تیار نہیں ہوتے. تو نبی کو واجب الاطاعت اس لیے بنایا جاتا ہے اور بنایا جاتا رہا کہ جس دور میں جس طبقے کی طرف نبی کو مبعوث کیا گیا، صاف ظاہر ہے اس دور میں انسانیت کو بھی کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا گیا، مگر اس نبی کو اس کے دور نبوت کے جملہ انسانی کمالات سے بڑھ کر کمال اور برتری عطا کی گئی. اس قدر برتری کہ اس دور کا اجتماعی انسانی کمال نبوت کی دہلیز کے سامنے سر ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. تو انسانیت نے جب دیکھا کہ ہمارے کمال کی جو اجتماعی سطح ہے اور ہمارے کمال کی جو آخری حد اور انتہا ہے، نبی کا کمال اور برتری اس سے کہیں آگے ہے، اور اس دور کی ساری انسانیت مل کر بھی اپنے اجتماعی کمال کو نقطۂ عروج پر پہنچا کر بھی کمال نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب انسانیت کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی تو تب ان کے لیے کوئی راستہ نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ اپنا سر کمال نبوت کے سامنے جھکا. سو یہی جھکنا اطاعت بن گئی. ہم اس کو چند مثالوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تشکیل اور تخلیق عمل میں آئی اور ملائکہ نے آپ کی تخلیق کے موقع پر آپ کی شان نیابت و خلافت کے بارے میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ یہ جو دنگا فساد کرنے والا انسان ہوگا اور خونریزی کرنے والا انسان ہوگا، یہ تیری بارگاہ سے تاج نیابت و خلافت کا سزاوار کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا اور ان کی نظر اپنی تسبیح و تحلیل پر تھی. اب باری تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ چاہا کہ کمال و نبوت اور پیکر نبوت کی برتری کو عملاً تمام ملائکہ کے سامنے، ان کے اجتماعی کمال کے سامنے برتر و بالا ثابت کر دیا جائے. جب نبوت کی برتری آشکار ہو کر سامنے آ جائے گی تو پھر لامحالہ سجدہ ریز ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے کمال علمی عطا کیا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ ساری کائنات کی حقیقتوں کے نام اگر تم علم میں برتر ہو تو تم پیش کر دو. اور جب انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم یہ تمام نام تم ان کے سامنے پیش فرما دو. جب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے اسماء بیان فرما دیے اور وہ جان گئے کہ کائنات کے تمام حقائق کے اسماء پر، ان کی صفات پر، ان کے افعال پر، ان کے خواص پر اس شخص کی اتنی گہری نظر ہے کہ ہم میں سے نہ انفرادی طور پر کسی کی نظر ہے نہ اجتماعی طور پر کسی کی نظر. تو جب نبوت کا کمال اور برتری مسلم ہو گئی تو اب فرمایا کہ فرشتوں سجدہ ریز ہو جاؤ. فقعوا لہ ساجدین. تو سب سجدہ ریز ہو گئے. ایک زمانہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. اس زمانے میں انسانیت کا اجتماعی کمال، طاقت، سلطنت، حکومت اور اقتدار تھا. جو جتنا بڑا طاقتور ہے، صاحب سلطنت ہے، صاحب حکومت، صاحب جاہ و اقتدار، وہ دنیا کا اتنا بڑا انسان ہے. تو انسانی کمال کا معیار طاقت اور اقتدار کا ذکر ہوتا تھا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہدہد کی زبان سے ملکہ سبا بلقیس کا ذکر آتا کہ وہ اتنی بڑی طاقت کی حامل ہے کہ ہر شے اس کی سلطنت میں ہے. تو جس دور میں انسانی کمال کا معیار اقتدار، حکومت اور سلطنت تھی،
اس دور میں جس نبی کو مبعوث فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کو دیگر کمالات نبوت کے ساتھ ساتھ وہ کمال بھی عطا کیا جو اس دور کے انسانی کمال کا معیار تھا، طاقت، سلطنت اور اقتدار، مگر اس کمال نبوت میں برتری یہ رکھی کہ اوروں کا کمال فقط زمین تک تھا، اور کمال نبوت کے اعتبار سے حضرت سلیمان کا اقتدار فضاؤں اور خلاؤں پر تھا، ان کی طاقت انسانوں تک تھی، اور اللہ کے نبی کی حکومت پرندوں پر اور حیوانات پر، جنات پر بھی چلتی تھی۔ تو نبی کو کمال نے برتری عطا کی، اور اس دور کے انسانی کمال کی اجتماعی سطح سے کمال نبوت بڑھ گیا۔ جب کمال نبوت بڑھ گیا تو اس دور کا سب سے بڑا کمال رکھنے والا انسان بھی اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ایک زمانہ آیا جب جادو کو انسانی کمال کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ وہ سامری جس نے سونے کا بچڑا بنایا، پھونک ماری اور اس کو بلا دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے رد کے لیے معاذ اللہ فرعون نے اپنے اہل ہنر اور اہل کمال کو جمع کیا تو جادوگروں کی جماعت کو بلایا، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا انسانی کمال جادو تھا۔ تو جب سب سے بڑا انسانی کمال جادو تھا تو اب اس کو توڑنے کے لیے اور کمال نبوت کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت میں وہ کمال عطا کیا کہ جس کمال نبوت کے سامنے ساری انسانیت کا اجتماعی کمال اور جادوگری بالکل مان پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے جادو کے ہنر کے طور پہ رسیوں کو سانپ بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایسا اژدہا بنا دیا جو ان کے سانپوں کو نگل گئے۔ اور قرآن گواہ، جب کمال نبوت نے کمال انسانی کی برتری کو ٹھکرا دیا تو پھر وہ جادوگر اسی میدان میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی بنیادی نکتہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہر دور کے نبی کو ایسا کمال نبوت عطا کیا کہ اس دور کا انسانی اجتماعی کمال نبوت کے کمال کا مقابلہ نہ کر سکے، اور وہ نبوت کی برتری تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس نبی کو دیگر کمالات نبوت کے علاوہ ایک کمال اس میدان میں عطا کیا کہ جس میدان میں انسانیت کو اس دور میں معیار حاصل تھا۔ اس لیے کہ اگر اسی میدان میں کمال نبوت ان کے سامنے نہ ہو تو وہ پرکھ نہیں سکتے، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آرکیٹیکٹ کسی سرجن کے کمال کو صحیح اپریشیٹ نہیں کر سکتا، ایک انجینئر کسی ڈاکٹر کے کمال کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، جس طرح ایک اپنی جگہ بہت بڑا فارسٹر وہ کسی فقیہ، کسی مفتی کے کمال تباہ علمی اور اس کے کمال کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک دونوں کا کمال ایک ہی میدان اور ایک ہی فن میں نہ ہو، اس وقت تک کس کی کیا برتری ہے اور اس کی برتری کتنی ہے اور کمال کی بلندی کس قدر ہے، اس کا صحیح تجزیہ نہ ہو سکتا ہے، نہ اپریشیٹ کیا جا سکتا۔ تو انجینئر کا کمال انجینئر ہی جان سکتا، ڈاکٹر کا کمال ڈاکٹر جان سکتا ہے، ایک وکیل اور ایک شاعر اور ادیب کا کمال اسی فن کا آدمی جان سکتا۔ تو اسی فن اور میدان کے اندر صاحب کمال ہونا ضروری تھی، یعنی لازم تھا کہ نبی کو سپیریورٹی دی جاتی سملر کمال کے اندر، سملر کمال کے اندر نبی کو سپیریئر بنایا جائے، تاکہ اس فن کے اندر بڑے بڑے باکمال انسان جب سارے مل کر اپنے انسانی اجتماعی کمال کی قدر و قامت کا اندازہ کریں اور جماعت میں اس میدان کے اندر نبی کے کمال نبوت کا اندازہ کریں تو موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی کمال جہاں جا کر رک گیا، نبی کا کمال اس سے آگے بڑھ گیا، تو یقیناً یہ کائنات انسانی کا کمال نہیں ہے، یہ الوہیت کی بارگاہ سے نصیب شدہ کمال ہے۔ تو ضروری تھا کہ اسی میدان میں با کمال کیا جائے۔ حاضرین محترم،
پھر وہ دور آیا جب حکمت و دانائی اور طبابت یہ انسانی کمال کا معیار بن گئی. یونان کے بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے اساتین، بڑے بڑے اطباء، یہ افلاطون، جالینوس، یہ یونان کے دور کے لوگ یہ اپنی طب پر ناز کرنے لگے، حکمت و دانائی پر فخر کرنے لگے، اور جہاں بلد مریضوں کو اپنی حکمت اور دانائی کے بلبوتے پر شفایاب کرنے کا دعویٰ کرنے لگے. تو اس انسانی کمال کو جب اس معیار پر دیکھا تو رب ذوالجلال نے اس دور میں جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کو معجزہ مسیحائی عطا کر کے بھیجا. انسانی کمال جہاں بلد مریض کو شفا یاب کر سکتا تھا، مگر بعد از مرگ شفا یابی کا کوئی تصور نہ تھا. تو انسانی کمال جس حد پر جا کر رک گیا، نبوی کمال آگے بڑھ گیا. اس نے قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو قوم میں زندہ کہہ کر گرا دیا. انسانی کمال فالج زدہ، انسانی کمال فالج زدہ جسموں کو تو صحت یاب کر سکتا تھا، مگر مردہ جسموں میں پھر جان پیدا کر دینا اور ہاتھوں سے بنے ہوئے پرندوں میں آ کر اڑا دینا، یہ انسانی کمال کے بس کی بات نہ تھی، یہ نبوی کمال تھا. انسانوں نے نابینوں کو بینائی دینے کی نسبت سوچا، مگر جہاں تک وہ نہ پہنچ سکے مادر ذات نبینے آئے تو نبی کمال کی برکت سے صحت یاب ہونے لگے. اور برف جیسی مرضیں جو انسانی کمال کے بس سے باہر تھی، نبوی کمال کا دائرہ وہاں تک پھیل گیا. گویا ہر دور میں انسان اپنی اجتماعی ہنر اور فن کے اعتبار سے کمال کی جس حد تک پہنچا اور پھر نقطے پر جا کر انسانی کمال کا سفر رک گیا. اور اس دور کی انسانیت نے دیکھا کہ انسانی کمال اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. تو اس دور کے نبی کو اللہ جل مجدہ نے اسی میدان کے اندر نبوی معجزہ کے طور پر ایک ایسا کمال عطا کیا کہ جہاں انسانی کمال کی قد بھی نہ پہنچ سکے وہاں نبوی کمال کی عظمتیں اور بلندیاں اور سطوتیں جا کر ثبت فرما دی. حاضرین محترم، اس طرح یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام تک اس دور میں ایک وقت میں نبی بھی اور رسول بھی اور انبیاء کئی ہوتے تھے. بیک وقت 20 انبیاء تشریف لاتے. ان کے دائرے محدود تھے، ان کی نبوتیں زمانی تھیں، ان کی نبوتیں مکانی تھیں. سو ہر نبی کا کمال نبوت اس کے بالمقابل اس کی امت کا دائرہ بھی مختص تھا. زمان کے اعتبار سے بھی محدود تھا، مکان کے اعتبار سے بھی محدود تھا. تو جو انسانیت اپنے بلوغ کے مرحلے طے کرتی گئی، جو انسانیت اپنے ارتقاء کے مرحلے طے کرتی گئی اور اپنی حد بلوغ کی طرف، اپنے نقطہ کمال کی طرف بڑھتی گئی، انسانی شعور بالغ ہوتا گیا، وہ اپنے کمال کے آخری دور کی طرف بڑھتا گیا. تو نبوت بھی اپنے کمال کے سفر کو طے کرتی گئی. وہ نبوت جو زمانی اور مکانی تھی اس میں ارتقاء آتا گیا. نتیجتاً انسان جب اپنے شعور کے بلوغ کے آخری دور میں داخل ہوا، انسان اپنے علم و فکر کے کمال کے آخری مرحلے میں داخل ہوا، تو نبوت بھی پیغمبر محمد بن کر کائنات کے نبوت پر مرصع شعور پر آ گئی. نبوت سے زمانی قیدوں کو اٹھا دیا گیا، نبوت سے مکانی قیدوں کو اٹھا دیا گیا، زمان و مکان کی حدیں اٹھا دی گئی. اب نبوت لا مکان ہو گئی، اب نبوت لا سنا ہو گئی. وہ زمان و مکان کے سارے یونٹ، وہ زمان و مکان کی ساری حدیں، وہ زمان و مکان کی ساری قیدیں جو پہلے انسانیت کو اپنے دامن میں لیا کرتی تھی، اب خود زمان و مکان مصطفیٰ کی نبوت کے دامن میں آ گیا. وہ ساری قیدیں جس کے تحت انسانیت پرواز کیا کرتی تھی، اب وہ سارے تابع مصطفیٰ کی پرواز کے تابع ہو گئے. وہ سارے کمالات جو انسانیت کو ملا کرتے تھے، اب وہ سارے کمالات مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کا نتیجہ بن گئے. اب نبوت مصطفی زمان و مکان کی حدوں کو پھلانگ کر اس مقام پر جا پہنچی کہ سارے زمانے اس نبی کے دامن نبوت کے تابع کر دیے گئے.
سارے مکان اس نبی کے دامن نبوت کے تابع کر دیے گئے اور اعلان ہو گیا کہ لوگوں جس طرح ہر نبی کا کمال اس کے دور کے انسانی کمال پر فائق تھا، اس طرح کمال مصطفی اس کے دور نبوت کے ہر انسانی کمال پر فائق ہوگا۔ اس پر سوال ہوا کہ باری تعالیٰ تیرے پہلے نبی تو کوئی 10 سال کا زمانہ لے کر آتے تھے، کوئی 50 برس کا زمانہ لے کر آتا تھا، کوئی 100 برس کا زمانہ لے کر آتا تھا، کوئی 1000 برس کا زمانہ لے کر آتا تھا۔ سو اس کا کمال اور اس کی برتری اس کے 10 سالہ دور پر، اس کے 100 سالہ دور پر، اس کے 1000 سالہ دور پر حاوی رہتی تھی۔ پھر نیا نبی آتا، نیا زمانہ نبوت ہوتا، نئے کمال کے دور کا آغاز ہو جاتا۔ مگر اس نبی کے کمال کا زمانہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ پہلے نبی متعین زمانوں کے لیے آتے تھے، اب یہ نبی غیر متعین زمانے کے لیے آیا ہے۔ اب قیامت تک اسی نبی کا دور نبوت ہوگا، اور میں کہتا ہوں نہیں، قیامت خود بھی اسی نبی کے دور نبوت میں ہوگی، بلکہ نہیں بعد از قیامت جو عالم لا انتہا ہے وہ بھی اس نبی کے زمانے نبوت میں ہوگا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیامت کے انعقاد پر آقائے و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ختم ہو جائے گا۔ دوستو نہیں، قیامت دور نبوت مصطفی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا ساری کائنات کے اوپر نبوت مصطفیٰ کا جل لہرا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انشدوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا الکرامة والمفاتيح يومئذ بيدي انا اکرم ولد آدم يومئذ ويطوف علي الف خادم کانہم بیت المکنون اور لؤلؤ منثور۔ فرمایا قیامت کے دن جب قبریں پھٹے گی تو سب سے پہلے جس کا دیدار انسانیت کو نصیب ہوگا وہ چہرہ مصطفیٰ ہوگا۔ جب وفد بن کے انسانیت چلے گی تو جو ساری انسانیت کا قائد ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ جب پوری انسانیت کے لبوں پر مہر سکوت ثبت ہوگی اس وقت میدان حشر کے اجتماع کا خطیب واحد محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ جب ہر کوئی مایوس ہوگا اس وقت خوشخبری کا ڈنکا بجانے والا محمد عربی ہوگا۔ اور فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی۔ لوگوں اگر قیامت کے دن کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت کو حالت یہ ہوگی کہ ساری بزرگیاں اور ساری کمالات اور ساری رحمتیں اور ساری نعمتیں اور سب جنتوں کی چابیاں سب کچھ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، سب کچھ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا مصطفیٰ آج دن تیرا دن ہے، کرامتیں تیری ہیں، نعمتیں تیری ہیں، رحمتیں تیری ہیں، چابیاں تیری ہیں، جسے چار شفاعت کے بلبوتے پر بخشوا دے۔ اور پھر جدھر میں جاؤں گا ہزاروں ملائکہ چمکتے ہوئے موتیوں اور سفید ڈنڈوں کی طرح میرے گرد طواف کرتے جائیں گے۔ وہ نفسا نفسی کے دن آقا مصطفیٰ کے خرام ناز کا عالم یہ ہوگا۔ تو قیامت کا دن بھی دور نبوت مصطفی کا دن ہے، چونکہ یہ شان ہمیشہ بارات کے دولے کی ہوا کرتی ہے، اور حضور کو قیامت کے دن یہ شان حاصل ہے تو حضور کا دور نبوت، اور بعد از قیامت اگلا دور بھی حضور کی نبوت کا دور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سارا دور حضور کی نبوت کا دور ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے جملہ ادوار میں ساری انسانیت ہمیشہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی پابند ہے نہیں؟ کیا اطاعت کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا، پہلی صدیوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں؟ بولیے ہے، اور قیامت تک کے ہر دور کے لیے۔ تو حضور مطاع مطلق ہوئے قیامت تک ہر دور کے لیے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی اطاعت قیامت تک ہر دور کے لیے ہو گئی تو سوال یہاں پیدا ہو گیا
کہ اطاعت کا لزوم تو اس شرط پر تھا کہ نبی کا کمال اس کے دور نبوت کے ہر انسانی کمال سے بلند ہو. تو اگر حضور علیہ السلام آج بھی مطاع مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک انسانیت کو جو کمال حاصل ہوا ہے، جس بھی میدان میں کمال حاصل ہوا ہے، حضور مطاع مطلق تب بنتے ہیں کہ آج بھی حضور کا کمال انسانی کمالات پر فائق ہے. آج بھی حضور کا کمال نبوت ہر انسانی کمال پر فائق اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیشہ فائق رہے. اگر حضور کا کمال نبوت آج بھی ہر انسانی کمال پر فائق ہے تو پھر تو حضور مطاع مطلق ہے. اور اگر معاذ اللہ انسان اپنے کمالات میں آج اگر کمال نبوت سے بڑھ گیا، جو کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور کے مطاع مطلق ہونے کو چیلنج کر دیا جائے. استغفر اللہ العظیم. اب ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال نبوی، کمال نبوت، علم نبوت اگر آج بھی انسانی کمال کے نقطۂ انتہا سے بھی آگے، اور ہر انسانی کمال سے حضور کا کمال آج بھی بلند اور فائق و برتر، تو پھر کوئی وجہ رہ جائے گی اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہ ہم حضور کو مطاع مطلق نہیں مانتے اور معیار کمال نہیں. اگر حضور کا کمال آج بھی فائق ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج بھی اسی طرح مطاع مطلق ماننا ہوگا جس طرح 14 صدیاں پہلے حضور کی ذات مطاع مطلق تھی. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب ہم اس کی دلیل کی طرف آ رہے ہیں. حاضرین محترم، آج کے دور میں ہم گزرے ہوئے زمانوں کی بات سرگست چھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ کہیں گے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. آپ کہیں گے بھئی ہماری عمر اس وقت 25 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، موجودہ صدی میں جی رہے ہیں، آپ موجودہ صدی کی بات کریں. یہی کہیں گے نا، جو 13 صدیاں بیت گئیں اس میں کیا کیا کمالات تھے انسان کے، درست سے ہم مانتے، مگر آج کی صدی کی بات کریں. ٹھیک ہے نا، سو ہم آج ہی کی صدی کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم متعین کر لیں کہ آج انسانی کمال کا معیار کیا ہے. میں مومنانہ اور غیر مومنانہ، ایمان اور کفر کی تقسیم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. پوری کائنات انسانی میں انسانی علم، انسانی تصرف مادی کائنات کے اندر ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچا، اور کون سی شے آج انسانی کمال اور انسانی علم کی برتری کا معیار بن گئی. بولیے. آپ کہیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی. آج انسانی کمال اور انسانی علم کی عظمت و برتری اور انسانی طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیمانے پر پرکھی جاتی. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ بولیے. تو آج انسان کائنات کی سطح پر اپنے کمال میں جب پہچانا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی ترقی کی علم میں. سائنس کہاں تک جا پہنچی، ٹیکنالوجی کہاں تک جا پہنچی. یہ معیار کمال انسانی آج کے دور میں. ہم اسی اعتبار کو سامنے لے کر اب کمال نبوت کی بات کرتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی آج کے دور کی لیٹسٹ ایجادات، عصر حاضر کی تحقیقات اور اکتشافات جہاں تک پہنچے، اگر یہ سب کچھ کمال علم نبوت کے تابع ہو، اگر یہ سارے اکتشافات 14 صدیاں پہلے صحرائے عرب میں تشریف لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غار حرا سے نور ربانی کا چشمہ پھوڑ کے لانے والے رسول کے کمال علم نبوت کے تابع ہو، ماننے میں کوئی تأمل ہوگا کہ حضور کے سوا کسی کو معیار کمال تصور نہیں کیا جانا چاہیے. حاضرین محترم، ہم بالکل دیانتداری کے ساتھ تجزیاتی اور تنقیدی نقطہ نظر سے آج کے دور کے انسانی کمال علمی کو اپنے سامنے رکھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور جدید کے تحقیقات اور اکتشافات کو سامنے رکھ کر اب کمال علم نبوت مصطفی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
چند نمونوں کے ذریعے اس امر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ کس حد تک آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نبوت آج کے دور کے بھی کمال انسانی پر فائق ہے. یہ بات نشین کر لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال علم اور علم نبوت اس کا سرچشمہ قرآن ہے. علم نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ قرآن اور ثانیاً حدیث. قرآن ہے اور ثانیاً حدیث. ہم قرآن کی بات کرتے. قرآن وہ کتاب ہے جو علم نبوت کا منبع و سرچشمہ بن کر اس امت کو نصیب ہوئی. اور 14 صدیاں پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا یہ منبع عطا فرمایا. آج کے دور کی سائنسی تحقیقات میں سے ہم 2-4 مختلف میدانوں کے بعض گوشے لینا چاہتے ہیں. مختلف میدانوں میں سے ان میں سے سب سے پہلا میدان قرآن مجید بھی کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس ساری خارجی کائنات میں بھی اور تمہارے نفوس کے اندر بھی. عالم خارج میں بھی اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں اور انسان کے عالم داخل میں بھی اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں. اور سائنسی تحقیق کے بھی یہ 2 مرتبے. سائنس تو کبھی انسان سے خارج اس ساری کائنات پست و بالا میں تحقیق کرتی اور اپنے علم کی کمندیں ڈالتی اور کبھی سائنس انسان کی داخلی کائنات میں تحقیق کرتی. ہم سائنس کے مختلف گوشوں کے بھی نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں اور دور جدید کے سائنسی ہر کمال کو کمال نبوت کی دہلیز کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی انسان کے کمال کو کمال نبوت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. حاضرین محترم، اس عالم طبیعی فزیکل ورلڈ، یہ زمین و آسمان کی پوری کائنات، اس کائنات کی تخلیق پر، اس کائنات کے مارز وجود میں آنے پر اور پھر اس کی تخلیق کے مختلف مرحلوں پر تحقیق سائنس کے میدان میں عرصہ دراز سے جاری تھی. اور تحقیق کرتے کرتے ایسٹرو فزکس کے میدان میں اور اینتھروپالوجی کے میدان میں، مختلف فزیکل سائنسز کے میدان میں سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کرتے کرتے آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان پر محیط ساری کائنات، اس کائنات کے بالائی اور زیریں طبقے، یہ ساری کائنات پست و بالا، اس کی تخلیق مجموعی طور پر 6 مختلف مرحلوں میں وجود میں آئی. یہ آج کی دور جدید کی سائنسی تحقیق کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس کے 2 مختلف مرحلے، 2 مرحلے اس کے، وہ اس زمین پر اور کائنات میں زندگی کے ظہور سے پہلے کے. یہ بات قابل توجہ ہے. 2 مرحلے زندگی کے ظہور سے پہلے کے، جن کی نسبت کہا جاتا ہے پیریڈ بیفور اپیئرنس آف لائف. پیریڈ بیفور اپیئرنس آف لائف، ظہور زندگی سے پہلے کا دور. اور 4 مرحلے ظہور زندگی کے بعد. جب زندگی کو ظہور مل گیا زمین پر، تو پھر ظہور زندگی کے بعد پوری زمین کی آج کے دن تک جتنی تخلیق کا عمل ہے، یہ 4 ادوار میں مکمل ہوا. یہ پیریڈ آفٹر اپیئرنس آف لائف آن ارتھ، ان 4 مرحلوں کو جو ظہور زندگی کے بعد کے مرحلے ہیں، انہیں 4 ایراز آف ایوولوشن کا نام دیا جاتا ہے. 4 ایراز آف ایوولوشن، زمینی کائناتی زندگی کے ارتقاء کے 4 دور. اب 6 دوروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 ظہور زندگی سے قبل اور 2 ظہور زندگی کے اور 4 ظہور زندگی کے بعد. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس پوری تحقیق کا کوئی تصور آج سے چند صدیاں پہلے کسی کے ذہن میں تھا؟ بولیے. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. 1400 سال پہلے غار ہرا کی خلوتوں میں
उस सहराए अरब में जन्म लेने वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरादे की हालत में कुरानी इल्म का जो नूर लेकर आते, जब किसी साइंस का वजूद न था, जब एस्ट्रोफिजिक्स का कोई वजूद न था, जब एंथ्रोपोलॉजी का कोई वजूद न था, जब तखलीक कायनात की तहकीक का कोई वजूद न था, उस वक्त जो कुरान आका दो जहां ने उम्मत को दिया, उस कुरान में इस कायनात की तखलीक के 6 दौर बयान फरमाया अल्लाहुल लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमां की सारी कायनात को 6 अदवार में पैदा फरमाया, 6 अदवार में पैदा फरमाया। और वो 6 अदवार कौन से? कुरान मजीद ने 14 सदियां पहले उन 6 अदवार को फिर 2 मरहलों में तकसीम किया। फरमाया कि एक मरहला उन 2 दौरों का है जो ज़हूर जिंदगी से पहले के हैं, और एक मरहला उन 4 अदवार का है जो ज़हूर जिंदगी से बाद के हैं। 2 अदवार की बात आसमानों की निस्बत की, कदाहुन्ना सबा समावात फी यौमैन, इस 12वीं कायनात को 7 आसमानी तबकों में तकसीम फरमाया और तख्लीक किया 2 अदवार के अंदर, और जमीन की निस्बत फरमाया। क्या तुम इनकार करते हो उस रब का, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन, उस रब का जिसने जमीन को 2 अदवार के अंदर मुकम्मल किया, जमीन की तख्लीक को 2 अदवार के अंदर मुकम्मल किया। तो 2 अदवार आसमान और जमीन की तख्लीक के ज़हूर जिंदगी से पहले के बयान किए, और ज़हूर जिंदगी के बाद इस जमीन की जिंदगी के 4 अदवार कुरान बयान करता है। और आज 14 सदियां बाद जदीद साइंस उस नतीजे पर पहुंची जिसे आका दो जहां पहले बयान कर चुके। कुरान मजीद ने बयान किया वजअल फीहा रवासिया वबारक फी मिन फौक़िहा वबारक फीहा वक़द्दर फीहा फी अर्बअति अय्यामिन सवाअन लिस्साइलीन, कि रब वो है जिसने जमीन के अंदर बरकतें रखी, इस जमीन के अंदर बरकतें रखी और तुम्हारी मईशत का सामान रखा, उसके अंदाजे मुकर्रर फरमाए, और ये ज़हूर जिंदगी का सारा निज़ाम फी अर्बअति अय्याम 4 अदवार में मुकम्मल किया। तो 4 अदवार के अंदर ज़हूर जिंदगी के बाद तख्लीक कायनात और तख्लीक अर्ज़ी के निज़ाम को मुकम्मल करना, जिस नतीजे पर इंसानी इल्म आज पहुंचा है, इल्म नबुव्वत मुस्तफ़वी 1400 साल पहले उसको बयान कर चुके। और हाज़रीन मोहतरम, इस जमीन की उम्र क्या है, इस पर आज साइंस तहकीक कर रही है, और तहकीक करने के लिए यह जमीन की उम्र कब हमारे के वजूद में आई, इस पर जब साइंसदानों ने आज तहकीक की तो तलाश किया। दोस्तों, निहायत तवज्जो तलब नुक्ता है। आपको पता चले कि इल्म नबुव्वत आज यूं ही तो हम उसके सामने सर्वसजूद नहीं होते, और दौरे जदीद की नौजवान नस्ल को शर्क और गर्ब के अफकार और नजरियात के बुतों को पास पास करके दहलीज इल्म मुस्तफा के सामने झुकने की तलकीन यूं ही तो नहीं करते। आज साइंसदानों ने सोचा तहकीक करने के बाद कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी चीज वजूद में आई। जब जिंदगी के ज़हूर का आगाज होने लगा तो उन्होंने देखा कि कदीम तरीन शय जिसका वजूद जमीन पर साबित है वो पहाड़ है, रॉक से। ये जमीन पर कदीम तरीन शय है। अगर रॉक की उम्र मालूम हो जाए तो जमीन की उम्र का पता चल जाएगा। तो आज दौरे जदीद के साइंसदानों ने जब जमीन की उम्र का पता चलाया और कहा कि ये 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 4 अरब और कमो बेश 60 करोड़ साल पुरानी जमीन है। जब ये तहकीक की तो इस तहकीक का मदार पहाड़ों पर रखा तो इतनी कदीम रॉक और चट्टानें उन्हें जमीन पर मुयस्सर आई, और उन चट्टानों के वजूद से जमीन की उम्र का पता चल गया। कुर्बान जाए आका है वो जहां आपकी इल्म की अज़मतों पर, और कुर्बान जाए ए कुरान तेरी इल्मी हक्कानियत पर कि आज साइंसदान
ہزاروں تجزیوں کے بعد جن پہاڑوں کو زمینی عمر میں سب سے اول مخلوق قرار دے رہے ہیں، قرآن اسی حقیقت کو پہلے بیان کر چکا
خنزیر کے گوشت سے منع کیا، اور چیزوں سے منع کیا، اور خنزیر کے گوشت کو اگر قربان جائے آقا ہے وہ جہاں آپ کی علم کی عظمتوں پر، اور قربان جائے اے قرآن تیری علمی حقانیت پر کہ آج سائنسدان ہزاروں تجزیوں کے بعد جن پہاڑوں کو زمینی عمر میں سب سے اول مخلوق قرار دے رہے ہیں، قرآن اسی حقیقت کو پہلے بیان کر چکا اور حدیث نبوی اسی حقیقت کو پہلے بیان کر چکی۔ قرآن نے کہا جب ہم نے زمین تخلیق کر لی تو کیا کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، ہم نے سب سے پہلی چیز جو زمین پر تخلیق کی وہ پہاڑ تھے، وہ چٹانیں تھی، ان کو نصب کر دیا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حدیث پاک میل میں نبوت مصطفی کا کمال کہ سب سے پہلے زمین پر کس شے کو جمایا گیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین تھر تھرائی، زمین کانپی، تو اللہ جل مجدہ نے اس زمین پر سب سے پہلے پہاڑوں کو نصب فرما دیا۔ پہاڑ نصب کیے۔ جب پہاڑ نصب ہو گئے تو ضمن حدیث سنا دوں، بات تو میری اسی حوالے پر ختم ہو جاتی مگر حدیث بڑی پیاری۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، ملائکہ نے جب پہاڑوں کی شدت کو دیکھا کہ زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی تو فرشتوں کو تعجب ہوا اور پوچھنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ جو پہلی چیز تو نے پہاڑ پیدا کی ہے زمین پر اور انہوں نے تھر تھراہٹ کو ختم کر دیا، کیا پہاڑوں سے بڑھ کر بھی یا رب حل فی خلقک شیء اشد من الجبال، اے رب کریم کیا پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی مضبوط اور سخت اور طاقتور شے تیری مخلوق میں ہے؟ سوال کیا، رب کریم نے جواب دیا نعم الحدید، ہاں پہاڑوں سے بڑھ کر بھی میری مخلوق میں طاقتور شے ہے، اور وہ لوہا ہے۔ وہ پہاڑ جنہوں نے زمین کی تھر تھراہٹ کو ختم کر دیا اتنا طاقتور ہے، لوہا ان سے بھی بڑھ کے مضبوط ہے کہ لوہا لگے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ملائکہ نے سوال کیا فہل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور شے ہے؟ فرمایا نعم النار، ہاں لوہے سے بھی بڑھ کر ایک طاقتور شے ہے، اور وہ آگ ہے کہ لوہے کو آگ میں ڈال دے تو اسے پگھلا دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا فہل فی خلقک شیء اشد من النار، کیا آگ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور شے اور ہے؟ رب کریم نے فرمایا نعم الماء، وہ پانی ہے، پانی آگ پر ڈال دے تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ملائکہ نے پوچھا فہل فی خلقک شیء اشد من الماء، باری تعالیٰ تو پانی سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور شے ہے تیری مخلوق میں؟ فرمایا نعم الریح، ہاں وہ ہوا ہے، اگر آتی اور طوفان بن کے چل پڑے تو دریاؤں سمندروں پانیوں کے رخ کو موڑ رکھ دیتی ہے، اس سے بھی طاقتور ہے۔ اب ملائکہ نے پوچھا فہل فی خلقک شیء اشد من الریح، تو باری تعالیٰ ان ہواؤں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور شے تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا نعم الصدقہ، خدا کی راہ میں صدقہ دینا یہ اس سے بھی طاقتور ہے، اگر یہ کر دیا جائے تو طوفان کے رخ بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر صدقہ کا عمل اس طرح کہ دایاں ہاتھ دے اور بایاں ہاتھ نہ لے، یعنی اس عمل سے اشارہ اس طرف تھا، صدقہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ میری مخلوق کے کسی غریب کا ہاتھ سنوار دینا، کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈال دینا، کسی گرے ہوئے کو اٹھا کر عزت دے دینا، کسی کے ڈیڈ موت کو ریزرو کر دینا اور اپنے منہ سے لقمہ نکال کر کسی غریب کا ہاتھ بدل دینا، چھپ کر یہ وہ عمل ہے کہ یہ طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے، یہ ہواؤں کو پگھلا دیتا ہے، یہ زمین کی تھر تھراہٹ پر بھی حاوی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں نے چٹانوں اور پہاڑوں کو سب سے اول شے سوچا، اور قرآن اور حدیث 14 صدیاں پہلے اول شے قرار دے چکے۔ آئیے آج کے سائنسدان زمین کیسے معرض وجود میں آئی جب اس پر غور کرتے تو یہاں موجودہ لیٹسٹ جو سائنٹیفک تھیوری ہے اس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ کیا نام ہے؟ بگ بینگ تھیوری۔ یہ 1987 کے اواخر تک
آج کے دن تک کی لیٹسٹ تھیوری ہے، اور تھیوریاں بنی رد ہو گئی. بگ بینگ تھیوری اور آسیلیٹنگ یونیورس تھیوری یہ لیٹسٹ ہے. آج تک سائنس جس نتیجے پر پہنچی تو سائنس کیا کہتی ہے کہ زمین کیسے مارے جو وجود میں آئی. کاش ہم نے قرآن اور حدیث کو اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھا ہوتا تو پتا چلتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بلند دین عطا کیا، کتنا بڑا رسول عطا کیا، کتنا بڑا علم عطا کیا کہ ساری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بگ بینگ تھیوری لیٹسٹ تھیوری کیا بتاتی؟ وہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ابتداءً زمین و آسمان، بالائی اور زیریں حصے، یہ سب کچھ ایک وحدت تھی، ایک پرائمری سنگل میس تھا، ایک وحدت تھی، ایک ہی وجود تھا، سب کچھ گرا ہوا تھا ایک وجود کی مانند. سائنس کہتی ہے کہ یکایک ایک ایکسپلوژن ہوا اور وہ جو وحدت تھی پھٹ گئی، وہ وحدت پھٹ گئی، بڑا ہائی ٹیمپریچر گیا. اور وہ وقت یہ کب پیش آیا؟ سائنس بتاتی ہے کہ کم و بیش 15 بلین سال پہلے یہ واقعہ ہوا. کم و بیش یہ 15 بلین سال پہلے واقعہ ہوا، کم و بیش 15 ارب سال پہلے. ایکسپلوژن سے سارا وجود پھٹ گیا، اجزاء منتشر ہو گئے، اوپر کے حصے بالائی کائنات میں بدل گئے، نیچے زمینی کائنات میں بدل گئے. پھر خدا جانے کتنی مدتوں کے بعد ٹھنڈک ہوئی اور رفتہ رفتہ یہ جگہ رہائش کے قابل بنی. ایک وحدت ٹوٹ گئی. یہاں سائنس سے پوچھو کہ کس طرح ٹوٹی؟ خود ٹوٹا وہ وحدت کا وجود یا کسی نے توڑا؟ سائنس جواب دیتی ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. سائنس کہتی اس سے آگے کا کچھ پتا نہیں. تو حاضرین محترم، یہ بگ بینگ تھیوری جو بتاتی ہے کہ ایکسپلوژن سے، ایک وحدت کے ٹوٹ جانے سے کائنات کے بالائی اور زیریں طبقے مارے جو وجود میں آئے، یہ آج کی تحقیق ہے. 14 صدیاں پہلے میرے آقا کو کسی سائنسدان نے تو جا کے نہیں بتایا تھا نا. بولیے، کوئی سائنس کی کتاب تو اس وقت نہیں لکھی گئی تھی. نزول قرآن کے وقت کسی تھیوری نے تو یہ فہم عام نہیں کیا تھا. آج کی تھیوری یہ ہے، اور 14 صدیاں پہلے آقا دو جہاں نے فرمایا، قرآن مجید کی شکل میں اعلان کیا اور کہا بھی کافروں کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ کافر لوگ، میرے قرآن کا انکار کرنے والے لوگ، میرے دین کو جھٹلانے والے لوگ، یہ کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ زمین و آسمان کی ساری بالائی اور زیریں کائنات ابتدا میں ایک وحدت تھی، ایک وجود کی طرح سب کچھ جڑا ہوا تھا. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھوڑ دیا. ایکسپلوژن ہمارے جو وجود میں آیا، ففتقناہما، منتشر کر دیا، پھوڑ دیا. ہم نے پھوڑ دیا، اور پھوڑنے کے بعد کیا بنا؟ آئیے آج کی سائنس بتاتی ہے. میں آپ کو لیٹسٹ چیز بتا رہا ہوں جو اس وقت تک جس تحقیق کو مسترد نہیں کیا جا سکا. آج سائنسدانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس طرح جب کائنات پھٹ گئی، ادھر زمین مارے کے وجود میں آئی، اور بالائی کائنات کا کیا ہوا؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین سے 40 لائٹ ایئرز دور، یعنی روشنی کے جو 100 سال کی رفتار، 1 سال کی رفتار ہے، اس اعتبار سے 40 سال نور جیسی مسافت دور زمین سے اوپر جب گئے، جا کے دیکھے تو وہاں سارا دھواں ہی دھواں تھا. سائنس کہتی ہے کہ زمین سے اتنی مسافت دور جتنے 40 سال نور کی مسافت بنتی، اوپر کی کائنات سب دھواں ہی دھواں تھی. یہ سائنس آج اعتراف کر رہی ہے، اور قربان جائے قرآن تیری حقانیت پر کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کائنات کے حصے اوپر نیچے تقسیم ہو گئے اور اللہ نے اب بالائی کائنات کو بنانا چاہا تو ثم استوى الى السماء فهي دخان، پھر اللہ نے اوپر توجہ کی تو سارا دھواں ہی دھواں تھا، سب دھواں ہی دھواں تھا. آج سائنس اس کو گیشیس اسٹیٹ کا نام دیتی ہے، گیشیس ماس کا نام دیتی ہے. قرآن اسے دخان کا نام دے رہا ہے.
اور دوستو یہ تو بارانی کائنات کی تخلیق کا عمل ہے. اس زمین پر پھر زندگی کے آثار شروع کہاں سے ہوئے؟ آج سائنس بتاتی ہے کہ جو بعد کے 4 ادوار تھے ان میں سے پہلے دور میں بھی زندگی پانی میں تھی، زمین پر نہ تھی، خشکی پر نہ تھی. دوسرے دور میں بھی زندگی پانی میں تھی، خشکی پر نہ تھی. تیسرے دور میں جا کر زمین خشکی پر آئی. تو سائنس کہتی یہ ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. اور قرآن 14 صدیوں پہلے اعلان کر چکا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زندگی کا آغاز زمین پر پانی سے کیا ہے. قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور دور جدید کے باطل مادی افکار و نظریات کی بنا پر اسلام کی روشنی سے منہ پھیر لینے والوں، میرا خطاب خصوصاً نوجوان نسل سے ہے. آپ اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے نبی کی عظمت علم کے سامنے جھکنے کی کوشش کرو. ساری عظمتیں تمہارے قرآن اور حدیث میں ہیں اور پوری دنیا تمہاری دریوزہ گر ہے. اب میں آخر کی طرف آتے ہوئے کچھ انسانی زندگی کی حقیقت بیان کر دوں کہ یہ تو تھی خارجی کائنات میں، تو جو احاطہ ہے وہ جہاں نے دیا. آپ کی نبوت کا علم انسانی علم سے برتر ہے. اور جو انسانی علم ہے اس کی ایک ہی تمثیل دے دیتا، صرف ایک تمثیل. ڈاکٹر کیتھ مور، یہ ٹورانٹو یونیورسٹی کینیڈا کے پروفیسر آف اناٹمی، چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی کے ہیومن سائنسز، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ڈاکٹر مورس بیوکائل کی کتاب میں بھی ہے. آپ MBBS کی جو کتاب چاہے اناٹمی کی اٹھا کے دیکھیں، MBBS میں ایمبریالوجی پر جو کتاب چاہے اٹھا کر دیکھیں، مسلمان کی ہو ہندو کی ہو جو بھی اٹھا کر دیکھیں، یہ بات مسلم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہے انسانی زندگی کی تخلیق کا. نطفے کے بعد یہ فرٹیلائزنگ لیکوڈ ہے، اس کو فرٹیلائزنگ لیکوڈ کہتے ہیں، سپرم کہتے ہیں. اس کے بعد وہ نطفہ ایک خاص مدت کے بعد پھر وہ ہینگنگ ماس میں بدلتا ہے. فرٹیلائزنگ لیکوڈ ہینگنگ ماس میں بدلتا ہے اور یہ ہینگنگ ماس ایک جال کی طرح پھیل جاتا ہے اور یہ اینڈومیٹریم آف یوٹرس میں جا کے معلق ہو جاتا ہے، ماں کے رحم میں معلق ہو جاتا ہے خاص ترتیب سے. یہ سائنس کہتی ہے ایمبریالوجی دوسرا مرحلہ. اس کے بعد میں آپ کو پیورلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایمبریالوجی اور اناٹمی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی قرآن اور حدیث کی نہیں. وہ ترتیب جو سائنسدان مانتے تو وہ ہینگنگ ماس بن جاتا ہے. ہینگنگ ماس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ لوتھڑے میں بدل جاتا ہے، اس کو چیوڈ لمپ کہتے ہیں یا چیوڈ سبسٹنس کہتے ہیں. وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. لوتھڑے کے کچھ عرصے کے بعد سائنس آج تحقیق یہ ہے اس میں نرم نرم ہڈیوں کا ڈھانچہ شروع ہوتا ہے، کارٹیلیج اور بونز سکیلیٹل سسٹم بنتا ہے. نرم نرم ہڈیوں کا ڈھانچہ انسانی وجود کے لیے تشکیل پاتا ہے. جب ڈھانچہ ہڈیوں کا بن جاتا ہے سکیلیٹل سسٹم، اس پر پھر گوشت اور پوست آتا ہے، گوشت اور پوست آتا ہے اور پھر اس کے اوپر مسکولر سسٹم آتا ہے اور پھر چھٹے درجے میں وہ ایک انسان کی شکل میں مارز وجود میں آ جاتا ہے، انسانی شکل میں. یہ 6 مرحلے آج میڈیکل سائنس نے طے کر دیے. جو کتاب چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، تصویریں دیکھ لیں ایمبریالوجی کی، ایمبریو کی سٹیج بائی سٹیج ڈیولپمنٹ کیا ہے. ان مرحلوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا دوستو. مگر یہ آج 20 سال کی تحقیق، آج کی تحقیق، آج سے پہلے کوئی شخص ان کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اور کیسے کیا جاتا؟ یہ مائکروسکوپ جس کے ذریعے اندر کی چیزوں کے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں، اس کو سٹیٹر نے ایجاد کیا اور وہ ایجاد 1941 میں جا کر ہوئی. اس صدی کی ایجاد ہے. یہ سائنسی تحقیق تو آج ہمیں بتا رہی ہے. مگر آئیے اسی ترتیب کو سامنے رکھیے، یہی 6 مرحلے سامنے رکھیے. اب علم نبوت مستفوی کی طرف آتے ہیں، اب قرآن کی طرف آتے ہیں. تو قرآن بولتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے انسانی تخلیق کا آغاز نطفہ سے کیا، جو سپرمیٹک لیکوڈ ہے نطفہ سے کیا. اس نطفے کو ماں کے رحم میں منتقل کرتے ہیں. جب نطفہ منتقل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
فخلقنا النطفۃ علقۃ. اب دوسرا مرحلہ، سائنس نے کہا تھا کہ وہ لیکوڈ پھر ہینگنگ ماس بنتا ہے. قرآن نے کہا کہ ہم پھر نطفہ کو علقہ میں بدلتے ہیں. اور علقہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا وجود ہے جو اس میں مادر میں معلق ہو جاتا ہے، گھاس کی طرح پھیل جاتا ہے، جال کی طرح جم جاتا ہے. علقہ الگ سے ہے، ہم اسے علقہ میں بدل دیتے جو معلق ہو جاتا ہے، گھاس کی طرح جس کی جڑیں رحم کی زمین میں جڑ جاتی اور جال کی طرح جو پھیل جاتا ہے، ہم نے اسے علقہ بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر تیسرا مرحلہ، ہم نے اس علقہ کو پھر لوتھڑے سے بدل دیا. سائنس آج بتاتی ہے کہ وہ چیوڈ لمپ لوتھڑا بنتا ہے. اس کو گوشت کی طرح کا لوتھڑا بنا دیا، گوشت نہ بنایا، لوتھڑا بن گیا، مضغہ ہو گیا. پھر سائنس نے کہا تھا اس کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے. اور قربان جائے، قرآن مجید نے کہا پھر جب وہ مضغہ بن جائے تو پھر مضغہ میں خلقنا مضغۃ عظاما، پھر ہم اس لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کے ڈھانچے کا آغاز کرتے ہیں. ہڈیوں کا ڈھانچہ وجود میں آتا ہے. جب اسکیلیٹل سسٹم بن جائے پھر فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت اور پوش چڑھا کر نظام اعصاب دیتے ہیں، پھر اسے پورا انسان بنا دیتے ہیں. اور جب وہ پورا انسان بن جائے تو سائنس آج کہتی ہے اس کے حواس شروع ہوتے ہیں. اور حواس میں سے سب سے پہلی چیز سائنس کی تحقیق کے مطابق جو کام کرنے لگتی ہے وہ کان ہے. انٹرنل ایئر، اندرونی کان قائم ہوتے، پھر آنکھیں، پھر باقی حواس وجود میں آتے. تو سائنس نے سننا پہلے قرار دیا، دیکھنا بعد میں قرار دیا. اور قربان جائے اے کمال نبوت مصطفی، قرآن نے کہا پہلے سننے والا بناتے ہیں پھر دیکھنے والا بناتے ہیں. پوری تخلیق خلق آخر بن کر باہر آتا ہے. اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ آج سائنس نے یہ بات ثابت کی کہ یہ سارا کچھ جو ماں کے رحم اور پیٹ میں ہوتا یہ 3 پردوں کے اندر تشکیل پاتا ہے. کتنے پردوں میں؟ بولیے. 3 پردوں میں تشکیل پاتا ہے. آج تحقیق ہے. وہ کون سے پردے ہیں؟ ڈاکٹرز جانتے ہیں. اوپر والے پردے کو کہتے ہیں ابڈومینل وال، دوسرے پردے کو کہتے ہیں یوٹرائن وال، اور سب سے نچلے تیسرے پردے کو کہتے ہیں ایکسٹرا ایمبریونک میمبرین. اور ہر پردے 3 پردوں میں بنایا. اور ہر پردے کے اندر سائنس کہتی ہے کہ وہ تنہا پردہ نہیں بلکہ کئی لیئرز ہیں. ہر پردے کے اندر کئی جھلیاں ہیں اور ہر پردے میں جھلیاں رکھی. اب قربان جائیں قرآن، اے آقا دو جہاں آپ کے علم کے سرچشمے کی عظمت پر، قرآن کو کس نے بتا دیا؟ آقا دو جہاں نے کس مائکروسکوپ کے ذریعے رہنے بادر کے حال کا دریافت کر لیا؟ تو قربان جائیں قرآن نے فی حجابات نہیں کہا، حجاب نہیں کہا، ظلمات ثلاث کہا. ہر ظلمت کئی چلیاں مل جائے تو پھر ایک ظلمت بنتی ہے، کئی تاریکیاں ملے تو ظلمت بنتی ہے. اور جب اتنی تاریکیوں سے مل کے ایک ظلمت بنی پھر 3 ظلمتوں کے پردوں میں بچے کی تکمیل کر دے. حاضرین محترم، میری یہ گفتگو ختم ہوئی، میں بات کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں داخل ہوئی اور ٹیکنالوجی کے میدان تو سائنس کا ہر بات امت مصطفی کو اس حوالے سے نبی سے تعلق استوار کرنے کی تلقین کر رہا ہے. تو دوستو جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ کہ نبی کا کمال اس دور کے انسانی کمال سے بلند ہوتا ہے. چونکہ حضور اس دور میں آئے جب زمین اور چاند کے فاصلے سمٹ جانے والے تھے. آپ نے دیکھا کہ اپولو 11 کہ سائنسدان جب چاند کے سفر پر پہنچے، یہ بات بڑی قابل توجہ. امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، غالباً اس کا نام تھا پریزیڈنٹ نکسن. اپولو 11 کا جب سفر ہوا تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، امریکنز نے تو دیکھا کہ چاند والے وہ بھی امریکہ کے ٹی وی کے اسکرین پر نظر آئے اور زمین پر بیٹھا ہوا صدر امریکہ کا وہ بھی بیک وقت اسی اسکرین پر نظر آیا. یعنی زمین اور چاند کے فاصلے ایک پردے پر بولیے سمٹ گئے. اور امریکہ کے صدر نے ان سے باتیں کی
اور چاند کا حال دریافت کیا تو امریکہ کے لوگوں نے اسکرین پر امریکہ کے پریزیڈنٹ کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہا، اور چاند پر سفر کرنے والے دونوں، انہوں نے صدر سے گفتگو کی، لوگوں نے اسے پردے پر دیکھا، وہ بھی گفتگو کر رہے۔ تو آقا دو جہاں انسانی تاریخ کے اس دور میں تشریف لا رہے تھے جس دور میں زمین اور آسمان کے، زمین اور چاند کے فاصلے سمٹ جانے والے تھے، اور ایک پردے پر سارے فاصلے دکھائی دینے والے تھے، اور تقاضا تھا کہ نبوت کا کمال ہر انسانی کمال سے بڑھ جائے۔ تو انسان کا کمال تو یہ ٹھہرا کہ زمین اور چاند کے فاصلے ایک پردے پر سمٹ گئے۔ اپالو 11 چاند پر گیا تو وہ کس طرح سلامت واپس آیا، اور اب اپالو 17 بھی غالباً بھیجا گیا، مگر وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ آج تک لوٹ کے نہ آ سکا، اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ معلوم ہے دونوں میں فرق کیا تھا؟ کیا ہوا؟ اس کی سلامتی کا راز کس میں تھا؟ اس کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ سلامتی کا راز یہ تھا کہ جب اپالو کو بھیجا گیا، اور جب بھی خلائی تسخیر کے لیے بھیجا جاتا سیاروں کو، تو اس کا کنٹرول زمین پر قائم کیا جاتا ہے، اس کا کنٹرول روم بولیے زمین پر قائم کیا جاتا ہے۔ اپالو 11 کا کنٹرول روم زمین پر تھا امریکہ میں، اور ان کو ہدایات تھی کہ یہ زمین پر جو کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں ان کی بات سنتے رہنا اور ان کا حکم مانتے رہنا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، جدھر جانے کو یہ کہے ادھر جانا، جدھر مڑنے سے یہ روکے ادھر نہ مڑنا، ان کی بات مانتے رہو گے تو سلامت پلٹ آؤ گے، اور ان کے حکم کو چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اپالو 11 گیا، یوں تو چاند پر چل رہے تھے، مگر حکم کس کا چل رہا تھا؟ زمین پر جو کنٹرول روم میں شخص بیٹھا تھا، تو چاند کا سفر کرنے والوں پر کنٹرول زمینی کنٹرول روم کا تھا، وہ اس کی بات مانتے رہے، اس کے اشاروں پر چلتے رہے تو سلامت گئے اور سلامت پلٹ آئے۔ مگر اپالو 17 جب گیا تو اوپر جا کر ان کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ گیا، اس کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ گیا، تو جس کا رابطہ کنٹرول روم سے رہا وہ سلامت رہا، جس کا رابطہ کنٹرول سے کٹ گیا وہ ایسا تباہ و برباد ہوا کہ آج تک پتہ نہ چل سکا۔ یہ اپالو کا سفر زبان حال سے تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے، امت مصطفی کے جیالو، اگر برباد کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کنٹرول روم امت خضرا ہے۔ تمہارا کنٹرول محمد عربی کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول روم سرزمین مدینہ پر واقع گنبد خضرا ہے۔ اگر اس گنبد خضرا کی سرکار کے کہ غلامی کا پتہ ڈالے رہو گے، رابطہ قائم رکھو گے، ان کے حکم پر چلتے رہو گے، جہاں چاہو پرواز کر جاؤ سلامت رہو گے۔ اگر رابطہ محمد مصطفیٰ کے کنٹرول سے کٹ گیا تو کدھر بھی ترقی کر جاؤ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے سبق مل گیا کہ اگر مادی کائنات میں چاند تک پرواز کرنے والوں کو زمین کا کنٹرول روم کنٹرول کر سکتا ہے، تو ایمان کی کائنات میں جہاں بھی ہو گنبد خضرا کی سرکار کنٹرول کر سکتی ہے، تمہیں رہنمائی دے سکتی ہے، تمہیں تباہی سے بچا سکتی ہے۔ ہم تمہارا تو گنبد خضرا سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پرواز کرنے والے امتیوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ آخری بات، میں امریکہ پچھلے دنوں دورے پر جب تھا تو یونیورسٹی آف میری لینڈ میرا ایک لیکچر ہوا، یونیورسٹی آف میری لینڈ واشنگٹن ڈی سی کے پاس میرا ایک لیکچر تھا، اور میرے خطاب کے بعد سوال و جواب کا سیشن تھا۔ تمام سوال و جواب ہو چکے، جب فارغ ہو گئے ہم تو آخر میں ایک غیر مسلم سائنسدان کھڑا ہو گیا، یونیورسٹی آف میری لینڈ کا اسکالر تھا۔ اس نے کہا کہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں اسلام کے حقائق سن کر،
مگر ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اگر اس کا جواب مل جائے تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کہا بولیے۔ اس نے کہا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یعنی اسلام ہر شے کی ہدایت کرتا ہے۔ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آج سائنس اس تھیوری کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی رفتار اگر بڑھتی چلی جائے تو ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے، ایک زمانہ ایسا بولیے آ سکتا ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر پرواز کرنے لگے۔ سائنس اس کو مانتی کہ میکسیمم سپیڈ یا ویلوسٹی، میکسیمم رفتار انسان کی روشنی کے برابر ہو سکتی، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ انسان ایک سیکنڈ میں سفر اتنا کر سکے گا۔ سائنس مانتی ہے کہ یہ ممکن ہے، کسی وقت آ جائے گا یہ مرغہ۔ اور سائنس روشنی کو معیار رفتار قرار دیتی۔ دیکھیے لائٹ ایئر، سال نور، روشنی کو معیار رفتار مانتی ہے اور انسان کی پرواز کی حد روشنی کے برابر تسلیم کرتی کہ یہ ممکن ہے۔ اس نے یہ 2 سوال کیے، مجھ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ کیا اسلام اس کا جواب دیتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اور اسلام میں کیا یہ تصور موجود ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اب میں آپ کو یقیناً بات دل کی بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں یہ سوال پہلی بار سنا۔ اس سے پہلے کسی مجلس میں ایسے سوال کے ساتھ کنفرنٹ ہونے کا موقع نہ ملا تھا، اور یکایک یہ بات میرے کان پر پڑی۔ مگر ہم لوگ تو محض تن کے ہیں، اس کے کرم کی ہوا جدھر چاہے اڑا کے لے جائے۔ محض تن کے ہیں، چاہے تو زمین پہ پڑا رہنے دے، چاہے تو اڑا دے۔ اس کا سوال میں سمجھ گیا کہ اس کی بات ختم کہاں ہوگی۔ میں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا دل کا کہ مولا کریم اب تو جواب دے اس کا، مجھے جواب مرحمت فرما۔ اس کا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ جواب میرے دل میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ ہاں، اسلام دونوں چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ ہو چکا، اور روشنی سے بھی بڑھ کر رفتار جا سکتی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ انسان کی تاریخ میں جب سے کائنات بنی اس وقت سے آج تک انسانی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رفتار سفر آج تک جو ہوا اور قیامت تک جو ہو سکے گا وہ محمد مصطفیٰ کا سفر معراج ہے۔ حضور کا سفر معراج، یہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ تیز رفتار سفر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس رفتار، اس سفر کی جو رفتار بیان ہوئی، ہمیں حضور نے فرمایا کہ جس شے پہ میں نے سفر کیا اس کا نام براق تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ اور براق برق کی جمع ہے۔ برق روشنی کو کہتے، برق روشنی کو کہتے۔ تو حدیث نے بتا دیا کہ رفتار کا معیار روشنی ہے، رفتار کا معیار روشنی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نے یہ بیان کیا لائٹ ایئر کا کنسپٹ کہ 500 سال کی مسافت پر پہلا آسمان، پھر 500 سال کی مسافت دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر 500 سال کی مسافت آگے۔ تو آقا دو جہاں نے جو 100 سالوں کی مسافت بیان کی وہ آج 100 لائٹ ایئرز کا تصور ہے کہ اتنے 100 سال نور ملے تو رفتار کا معیار مکمل ہوتا۔ اور رفتار پر کیسے سکتی؟ میں نے اسے بتایا کہ 1,86,000 میل یہ روشنی کا سفر ہے، مگر سنگل ویلوسٹی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سنگل ویلوسٹی، تنہا ایک روشنی کا، ایک روشنی کی رفتار، برق کی رفتار۔ اور میرے آقا برق پر نہیں براق پر گئے، وہ کئی روشنیوں پر گئے۔ تو جس رفتار سے حضور نے سفر کیا وہ ایک روشنی کا نہیں، کروڑوں روشنیوں کی رفتاروں ملتا ہے تو سفر بنتا ہے۔ کروڑوں روشنیوں کے سفر رفتاروں ملے تو ایک سفر بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی اربوں کھربوں میلوں کی مسافت طے کر کے گئے اور واپس آئے، مگر جب پلٹ کے آئے تو وضو کا پانی چل رہا تھا۔
بستر کی گرمی باقی تھی، اور اتنی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہمارے آقا نے یہ سفر کیا کہ حضرت عائشہ پرانے واقعے کو بیان کرتے ہوئے روایت کرتی ہے کہ ما فوتنا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، اتنا تیزی سے سفر ہو گیا کہ گویا یوں لگا کہ جسم بستر سے جدا ہی نہیں ہوا، جسم بستر سے جدا ہی نہیں ہوا۔ وہ شخص پھر بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کیا قرآن میں بھی تصور ہے اتنی قلیل وقت میں رفتار سفر طے کرنے کا؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ہے۔ آپ کو برخیہ سفر طے کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی، قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اس شخص نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک نبی کے غلام نے کہا جن کے پاس کتاب نبوت کا کچھ علم تھا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ 1000 میلوں کی مسافت سے تخت آیا، اور جب حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، آنکھ جھپکنا کیا تھا؟ یہ روشنی کا سفر ہے، روشنی کا سفر ہے۔ آنکھ جھپکی تو تخت سامنے موجود تھا، پوچھا کیسے آ گیا؟ کہا میرے اللہ کا فضل ہے۔ ارے یہ تو ہمارے نبی کے ایک غیب یافتہ کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو سلیمانی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اور پھر مصطفی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حاضرین محترم، ہمیں آج کے اس خطاب نے سبق یہ دیا کہ علم نبوت کائنات تک انسانی ہر علم اور ہر کمال پر حاوی ہے، اور کمال نبوت مصطفی ہر دور کے اجتماعی انسانی کمال پر بلند و بالا ہے۔ اگر آپ بلندی چاہتے ہیں علم میں، فکر میں، عمل میں، تو کوئی راستہ نہیں ہے بلندی اور برتری کے لیے، کوئی راستہ نہیں ہے کمال اور بقا کے لیے، سوائے کہ مصطفیٰ بیفا فی شراک دی ہمہو، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحدیث۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے کمالات اس ساری کائنات کی وسعتوں پر اس طرح حاوی ہے کہ جدھر دیکھو حضور کے کمال کی عکاسیاں نظر آتی ہیں، جدھر دیکھو کمال مصطفی کی جلوہ پاشیاں نظر آتی ہیں۔ اور اقبال بجا طور پر کہتا ہے کہ اس ساری کائنات میں جدھر دیکھو حضور ہی کا رنگ و بو ہے، یا حروف اندر تلاش مصطفیٰ، یا آج تک جدھر دیکھا یہ لگتا ہے کہ ہر کمال حضور کے کمال کی تلاش کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، علم نبوت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، عمل انسان عمل نبوت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پرواز انسان پرواز نبوت کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اور میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان مومن تو مومن رہا، کافر انسان بھی جب اپنے علم، عمل اور پرواز کی آخری حد کو چھو لے گا، خدا کی قسم کو مصطفیٰ کی دہلیز پر جا کر گر پڑے گا، اور ہر کمال حضور کی دہلیز سے نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کمال سے اپنا علاقہ استوار کر سکیں، اور حضور کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے کر اس دنیا میں جئیں، اسی رہنمائی میں مرے اور اسی رہنمائی میں اٹھیں۔ میں آخر میں انتظامیہ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔